داستان امیر حمزہ کے کردار۔ مرکزی کردار۔ داستان امیر حمزہ جیسی طویل، متنوع اور تخلیقیت سے بھرپور داستان کے کرداروں کا شمار خاصا مشکل ہے۔ داستان میں ہر لمحے نئے کردار اپنی بھرپور توانائی کے ساتھ جلوہ گر ہوتے اور اپنی حرکات سے قارئین یا سامعین کو ششدر اور محظوظ کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں تمام کرداروں کی مکمل فہرست تیار کرنا ہے بے جا طوالت کا باعث ہے۔ چنانچہ ذیل میں صرف انہی اشخاص کے نام درج فہرست ہیں جنہیں داستان میں مرکزی اہمیت دی گئی ہے یا قصہ میں جن کا کردار اپنے سامعین و قارئین پر غیر معمولی تاثر چھوڑتا ہے۔ کرداروں کی فہرست۔ امیر حمزہ۔ امیر حمزہ داستان کا سب سے مشہور کردار ہے۔ نمبر 2، عمر و عیار۔ عمر و عیار داستان کے مشہور ترین کرداروں میں سے ایک ہے۔ عمر و عیار کے پاس ایک زنبیل ہوتی ہے جس سے وہ جو چاہے نکال سکتا ہے۔ نمبر 3، افراسیاب۔ امیر حمزہ اور عمر و عیار کے بعد داستان کا سب سے قابل ذکر کردار۔ نمبر 4، الکش۔ نوشیروان کے باپ اور بادشاہ مدائن کا بعد کامران کا وزیر۔ نمبر 5، الماس۔ جادوگر ہفتہ پیکر کا ساتھی۔ نمبر 6، برہمن۔ جلیل القدر صاحب جو امیر حمزہ کا حامی بن جاتا ہے۔ نمبر 7، بزر جمہر، ایک حکیم و دانا جو خواجہ بخت جمال کا بیٹا ہے اور اس کی موت کے بعد پیدا ہوتا ہے، نوشیروان کا وزیر بھی ہے اور امیر حمزہ کی پیدائش پر اسے امیر حمزہ صاحب کراں کا لقب دیتا ہے۔ نمبر 8، بہزاد۔ امیر حمزہ کے خادم مقبل بن قبیل کا فرزند، مہر نگار کا دفاع کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی جان نہیں بچا سکتا۔ نمبر 9، تلبیس۔ ایک عیار جو عمر و عیار کو زک پہنچا کر امیر حمزہ کو پکڑ لے جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، حمزہ ثانی۔ امیر حمزہ کا فرزند جو فیروزہ گوہر تاج دار بنت نوشیروان کے وطن سے ہے۔ نمبر 11، خواجہ بخت جمال، بزر جمہر کا باپ اور وزیر الکش کا دوست۔ نمبر 12، دجال، خون خوار ابلیس پرست سردار جو اہل اسلام کا قلع کما کرنے کا بیڑا اٹھاتا ہے۔ نمبر 13، روشن رائے، حکیم ہوش ربا، شہر عجائب نگار کا مسلمان حاکم۔ نمبر 14، سامری جمشید کا بھائی اور پرہلاد حق گو کا بیٹا۔ نمبر 15، ملکہ بہار، افراسیاب کی بیگم، ملکہ حیرت کی بہن اور نہایت دلکش ساحرہ۔ نمبر 16، ہفتہ پیکر، زبردست ساحر اور طلسم ہفتہ پیکر کا خدا۔ ترجمہ یا تصنیف۔ داستان امیر حمزہ کے متعلق عموماً یہ سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ داستان اردو داستان گوئیوں کی تبعزاد ہے یا کسی دوسری زبان کے ادبیات سے اخذ کر کے اسے اردو کالم میں ڈھالا گیا۔ داستان کے مجلدات کا دیپاچہ یا عرض ناشر پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسے منشی نوول کشور نے ان داستان گوئیوں سے فارسی سے ترجمہ کروا کر شائع کیا تھا۔ نیز خود داستان کے مصنفین بھی تواتر کے ساتھ اسے فارسی سے ترجمہ قرار دیتے رہے، لیکن داستانی ادب کے تمام محققین نے اپنی تحقیقات میں بالاتفاق اسے خلاف واقع قرار دیا اور اسے اردو کی مستقل بذات تصنیف سمجھا ہے۔ عابد رضا بیدار مقدمہ طلسم ہوش ربا کے دیپاچے میں لکھتے ہیں، طلسم ہوش ربا تصنیف ہے، ترجمہ نہیں۔ طلسم ہوش ربا داستان امیر حمزہ کا ایک حصہ بتایا جاتا رہا ہے اور خود داستان ایک قدیم تر فارسی قصہ داستان امیر حمزہ سے ماخوذ بتائی جاتی رہی ہے، جبکہ کوئی ایسی قدیم فارسی داستان امیر حمزہ دستیاب نہیں کہ موجودہ ضخیم داستان امیر حمزہ اردو جس کا ترجمہ قرار دی جا سکے، اور کوئی فارسی یا اردو داستان امیر حمزہ ایسی موجود نہیں کہ طلسم ہوش ربا جس کا ترجمہ کہی جا سکے۔ باوجود اس کے کہ داستان امیر حمزہ اردو اسی نام کی قدیم فارسی داستان کا چربہ ہے یا اسے اپنا سرچشمہ بنایا ہے، اور طلسم ہوش ربا قدیم داستانوں یا اردو داستان سے مستفاد ہے، تو محض اس حد تک کہ ناموں میں خاصا اشتراک ہے اور کارناموں میں بھی جا بجا اشتراک ہے۔ دراصل اردو والوں نے عظیم تر ادیبات فارسی سے ناطہ جوڑنے کی کوشش میں یہ کہنے میں فخر محسوس کیا ہے کہ وہ طلسم خود تصنیف نہیں کر رہے بلکہ داستان کے اسی نام کے ایک حصے کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ تاہم چونکہ یہ امر خلاف واقعہ تھا، اس لیے ایک ہی سانس میں اسے ترجمہ کے ساتھ تصنیف بھی قرار دیتے رہے۔ اس میں ان طلسم کاروں کے ساتھ مطبع کے کار پردازوں کا اور مالکوں کو بھی برابر یا کچھ زیادہ ہی دخل رہا، جنہوں نے اسے بھی اپنے بزنس یا تجارتی گھر کا حصہ جانا کہ فارسی والوں سے رشتہ ظاہر کیا جاتا رہے۔
کہ 19ویں صدی کے اواخر تک تنہا اردو میں وہ عظمت نہیں تھی جو فارسی کے نام سے وابستگی میں پیدا ہو جاتی تھی۔ تصنیف کو ترجمہ کہہ کر پچھلوں سے رشتہ جوڑنے کی کوشش دراصل اس وقت کی ایک اہم قدر کا شریفانہ اظہار تھی کہ کسی سے کچھ لو تو احسان کا تقاضا ہے کہ اس سے زیادہ بتاؤ جتنا اس کا حق ہے۔ اگر پچھلوں نے کوئی طلسم ہوش ربا لکھی تھی تو وہ اگلوں کے لیے انسپائریشن تو بہرحال بنی، اس کے کردار لیے، اس کے عیار لیے، اور بھی کچھ باتیں آٹے میں نمک کے طور سے لے لیں۔ اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ اصل 25 صفحے کی داستان ترجمے میں 9-10 ہزار صفحوں پر پھیل گئی۔ شمس الرحمن فاروقی نے بھی اپنی کتاب داستان امیر حمزہ کے مطالعہ میں اس پر مفصل کلام کیا ہے اور پختہ ثبوتوں، شواہد اور دلائل سے اسے ترجمے کے بجائے اردو داستان گویوں کا تبادلہ قرار دیا ہے۔ بچوں کی داستان امیر حمزہ۔ اردو ادبیات عالیہ میں داستان کی مرکزی اہمیت کے پیش نظر جہاں اس کے متعدد انتخابات شائع ہوئے، وہاں بچوں اور نوعمر طلباء کو بھی اس کلاسک سے روشناس کرانے کی غرض سے اس کی تسہیل شائع ہوئی۔ اول مقبول جہانگیر نے بچوں کے لیے آسان زبان میں داستان امیر حمزہ 10 حصوں میں شائع کی، جس کا پہلا حصہ بادشاہ کا خواب، دوسرا پراسرار جزیرہ، تیسرا نوشیروان کی بیٹی، چوتھا امیر حمزہ میدان جنگ میں، پانچواں امیر حمزہ کوہکاف میں، چھٹا شداد جادوگر، ساتواں شہزادہ شہریار، آٹھواں عیاروں کی حکومت، نواں جادو کا شہر اور 10واں آخری مہم تھا۔ بعد ازاں اختر رضوی نے بچوں کے لیے صرف طلسم ہوش ربا کا خلاصہ 10 حصوں میں شائع کیا۔ یہ دونوں سلسلے خوب مقبول ہوئے۔